السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اصول منہج لائیو اسٹریم میں۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے اصول منہج کے اس اسٹریم میں بہت ساری باتوں کو سنا اور اس سے استفادہ کیا، اور ایسے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس اسٹریم میں ہمارے بیچ شیخ محترم دکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ شریک ہوتے ہیں، جو کہ منہج کے تعلق سے بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور آڈینس جو ہوتے ہیں وہ منہج کے تعلق سے شیخ سے سوال کرتے ہیں، شیخ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی شیخ محترم ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ہم چاہتے ہیں بلا تاخیر شیخ محترم کو اس اسٹریم میں ایڈ کروں، اور شیخ کے استقبال کے بعد شیخ کا اوپننگ کمنٹ لے لیں، پھر اس کے بعد جو آڈینس رہیں گے وہ شیخ سے براہ راست اپنا سوال کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم شیخ محترم کو آج اس اسٹریم میں ایڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے۔ تو شیخ اوپننگ کمنٹ لے لیں انشاءاللہ، پھر جو آڈینس رہیں گے ناظرین کے سوالات ہم لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے اصول منہج اسٹریم کے اندر آج کا درس اور آج کا موضوع لے کر کے حاضر ہوں، جو دراصل سلفی منہج کے اصول سے متعلق ہے، خاص طور سے شریعت سازی سے متعلق اور قانون بنانے سے متعلق۔ تو اس تعلق سے اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے کہ خواہ وہ شریعت سازی کا معاملہ ہو یا دعوت دین کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو یا معاملات کا، تمام امور میں مرجع اور مصدر قرآن پاک اور سنت صحیحہ ہے۔ انہی کی روشنی میں ہم طے کرتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنا کام کیسے کریں، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت اور کامیابی نصیب ہو۔ لیکن آپ دیکھیں گے دوسرے گمراہ فرقوں کو، خاص طور سے موجودہ دور میں جو دین کے نام پہ تنظیمیں بنائی گئی ہیں، چاہے وہ اخوان المسلمون ہو یا اسی طریقے سے جماعت اسلامی وغیرہ، ان کے اپنے جدید مناہج ہیں، اپنے الگ الگ ان کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، اور ایک طرح سے ان کے یہاں دوغلا پنی بھی ہے۔ یہ دوسروں کے لیے کچھ اور اصول بناتے ہیں اور اپنے لیے کچھ اور بناتے ہیں۔ دوسروں کے لیے بہت ہی سخت ہوں گے، اگر وہ ذرا بھی شریعت سے ہٹ گئے تو سیدھا ان کو کافر اور مرتد قرار دے دیں گے۔ سلف کے اقوال اور ان کی تفسیر اور
ان کے فتاوے کو درکنار کرتے ہوئے خواہ صحابہ ہی نے اس تعلق سے کچھ کہا ہو، خواہ اس تعلق سے حدیث ہی صراحت کے ساتھ کیوں نہ موجود ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے دعوت کے اندر بھی ان کے اپنے اصول ہیں، اور بھی دیگر معاملات میں، بالخصوص شریعت سازی اور دعوت کے میدان میں ان کے اپنے نرالے اصول ہیں۔ جیسے میں نے بتلایا شریعت سازی کے تعلق سے یہ فوراً قرآن کی آیت پڑھیں گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور بغیر کسی تفسیر کو دیکھے، بغیر حدیث کو دیکھے، بغیر صحابہ کے آثار کو دیکھے، تمام مسلم حکام کو یک لخت مرتد اور کافر قرار دے دیں گے اگر وہ وضعی قوانین کے حساب سے شریعت سازی کرتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں یا حکومت کرتے ہیں۔ وہ اپنا نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں کس کو مخاطب کیا گیا ہے، کیا یہاں کسی کو خاص کیا گیا ہے یا من جو ہے عام کا سیگا ہے۔ اس میں ہر فرد شامل ہے، امت کا ہر فرد شامل ہے۔ ان کے یہاں فوراً حکام ہی نظر آئیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور دوسروں کو ان کا اپنا جو محبوب ہوگا اس کو اس سے الگ رکھیں گے، خواہ وہ کافرانہ نظام کے تحت ہی کیوں نہ حکمرانی کر رہا ہو، وہ ان کے یہاں پکا خالص مومن اور مسلم حاکم ہوگا، بلکہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بننے کا اہل ہوگا وہی، گرچہ وہ کافرانہ نظام اور دستور کے تحت ہی کیوں نہ حکومت کرے، اس پر اس آیت کو نہیں فٹ کریں گے، بلکہ اس کو کہیں گے کہ یہ تو شرعی حاکم ہے اور ایسا اور ویسا ہے۔ آپ لے لیں مثال محمد مرسی کو، اخوان المسلمین کی طرف سے جو مصر کے اندر حاکم بنا تھا جمہوریت کے ذریعے سے۔ جمہوریت کون سی جمہوریت؟ یورپ نے جو پارلیمانی نظام سکھلایا ہے، انگریزوں کا بنایا ہوا دستور، اس کے مطابق منتخب ہونے کو یہ لوگ اس کی فضیلت بیان کرتے پھریں گے، اور پھر کیسے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے اکٹھا کر کے حاکم بنا، اور پہلے کیسے یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم جو ہے شریعت نافذ کریں گے، حدود و قصاص نافذ کریں گے، ایسا کریں گے، اور ان کے بیانات دیکھیں گے 2011 میں 2012 میں ان کے بیانات آپ دیکھ لیں، جب انہوں نے بغاوت کی تھی مصر کی حکومت کے خلاف، حسنی مبارک کی جو حکومت تھی اس کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تھی، اور خاص طور سے اس کی حکومت گرنے کے بعد جب انتخابی لہر چلی تھی نئی گورنمنٹ تشکیل دینے کے لیے 2012 میں، کیسے جو ہے 25 جنوری کو انہوں نے بغاوت شروع کی اور اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی۔ پہلی جو حکومت تھی اور جو نئی حکومت کے لیے انتخابات کا سلسلہ چلا، اس میں ان کی جو تقریریں ہیں، ان کے جو وعدے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، آپ دیکھیں کیسے کیسے ایک سے ایک محمد خیرت شاطر خیرت اور محمد بلتاجی اور ایک ایک سے ان کے یہاں محمد مرسی، بدی، محمد بدی، عاکف، سعید عاکف اور کون کون، کیسے کیسے ان کی تقریریں ہیں اور کیسے کیسے وعدے ہیں کہ ہم جو ہے بیت المقدس کو دارالخلافہ بنا کر کے وہاں سے حکومت کریں گے مصر پر۔ اب آدمی یہی سمجھے گا کہ بیت المقدس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کو آزاد کرائیں گے اور وہاں پہ اسرائیل کی حکومت کو ختم کر دیں گے۔ اب آدمی ظاہر سی بات ہے، مصر کی حکومت تو ختم ہو گئی، تو اب اسرائیل کو بھی ختم کر دیں گے، کیا ٹائم لگے گا؟ لوگوں نے ساتھ دیا، ان کے حق میں ووٹ ڈال دیا کہ اب تو یہ آ رہے ہیں اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، حدود و قصاص کو نافذ کرنے کے لیے، فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے آ رہے ہیں لوگ۔ اخوان المسلمین، محمد مرسی جس کو امریکہ سے لایا گیا، زندگی بھر اس نے جو ہے تعلیم حاصل کی مصر کے اندر، شروع سے بچپن سے لے کر اور پورا جو ہے گریجویشن اور پی ایچ ڈی، اس سے تعلیم کہاں حاصل کی؟ مصر کے اندر حاصل کی، اور نوکری جا کر کے امریکہ میں گیا، وہاں جا کر کے ناسا کے اندر وہ نوکری کرتا تھا۔ اس کے سارے لڑکے، اس کی ساری اولاد وہاں کی نیشنلٹی پا چکی ہے،
वहाँ रहते उसे फ़ख्र से उसने बयान किया। अमेरिका की नेशनलिटी लेकर के वहाँ जा कर के उसने नौकरी की, वहाँ की हुकूमत की वो खिदमत कर रहा है। यानी परवरिश किया, पढ़ाया, लिखाया किसने? मिस्री गवर्नमेंट ने, उसके मुल्क ने, और जा कर के खिदमत कर रहा है। आला तालीम दिलाई मिस्र ने और जा कर के अमेरिका की उसने ज़िंदगी भर खिदमत की, बल्कि अपने मुल्क मिस्र के खिलाफ उसने जासूसी भी किया। मिस्र के 2 मारूफ साइंसदां जो अमेरिका के अंदर वहाँ की किसी एटमी स्कीम को सीख करके अपने मुल्क ला रहे थे, उसने जो है मुखबिरी कर दी। मोहम्मद मुर्सी ने मुखबिरी की और ये वाक़या बहुत मशहूर हुआ कि किस तरह से उसने उसकी और इसको बुनियाद बना करके उसके खिलाफ मिस्र के अंदर मुकदमा भी चलाया गया। तो जो मिस्र मुल्क जो अपना मिस्र है, उसका खा करके उस वहाँ पे पढ़ करके परवरिश पा के जा करके अमेरिका के जिसने ज़िंदगी भर खिदमत की और आखिरी वक़्त में उसको मिस्र में बुलाया गया मिस्र का हाकिम बनने के लिए, हैं? तो वो इनके यहाँ इमाम है, शहीद है और क्या-क्या और शरई हाकिम है, अमीरुल मोमिनीन है और झूठे वादे करके जब हुकूमत साज़ी कर ली, ऑन द रिकॉर्ड उसने टीवी पर बाकायदा सवाल किए जाने पर कि आप लोग शरीयत नाफ़िज़ करने की बात करते थे, तो वो तो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसने मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि जो है ये ज़माना शरीयत इस्लामी शरीयत के निफ़ाज़ का नहीं है। चोरी पर हाथ काटे जाने का वक़्त नहीं, ये सब फ़िक़्ह की किताबों में लिखी हुई बातें हैं, नऊज़-बिल्लाह। उसने मज़ाक उड़ाया, हुदूद क़िसास का उसने मज़ाक उड़ाया और कहा कि हमारे पास ऑलरेडी 1923 का दस्तूर मौजूद है, उसी के मुताबिक हम हुकूमत करेंगे, पार्लियामेंट कानून बनाएगा। यानी पार्लियामेंट को उसने कानून साज़ बना दिया। हालाँकि कानून बनाने वाला अल्लाह ताला है। उसने शरीयत साज़ी का हक़ पार्लियामेंट को दिया कि वहाँ पे जो मेंबरान हैं, वो जो है उनको अख्तियार है, वो कानून बनाएँगे। इंसानों को कानून साज़ उसने बनाया। और अंग्रेज़ों का बनाया हुआ दस्तूर मिस्र में, जैसे हिंदुस्तान में 1935 का बनाया हुआ दस्तूर, बहुत सारी चीज़ें आज भी चल रही हैं। वैसे ही वहाँ पे 1923 के अंदर जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था शाह फारूक के ज़माने में और वही दस्तूर चला आ रहा था, उसी के मुताबिक सिविल गवर्नमेंट लोग चलाते थे। तो उसने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और उसी के मुताबिक उसने हुकूमत किया और इसराइल, फ़िलिस्तीन को फ़तेह करने की जहाँ तक बात है, तो उसने क्या किया? शमून पेरिस जो उस वक़्त वहाँ का सदर था, उसके पास बाकायदा दोस्ताना खत भेजा और अपना सफ़ीर बदल दिया, दूसरा सफ़ीर भेजा और उस खत के अंदर लिखा कि हमारे जो ताल्लुकात पहले से हैं हमारे मुल्क से वैसे ही बदस्तूर बाकी रहेंगे, कायम रहेंगे। हम किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं चाहते हैं और नया अपना सफ़ीर भेजा जिसका नाम मोहम्मद आकिफ़ है। वीडियो इस पर मौजूद है बाकायदा, खबरें उस पर चलाई गई थी और उसका जो नया सफ़ीर जाकर के वहाँ मिलता है शमून पेरिस से, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये इन लोगों की दोगलापनी है। अब बताइए ये हरकत अगर मोहम्मद मुर्सी की जगह पे कोई और करने वाला होता कि शरीयत का कैसे मज़ाक उड़ाया, कैसे लोगों को धोखा दिया और कैसे पार्लियामेंट को वहाँ पे मौजूद लोगों को शरीयत साज़ कहा और कहा कि ये ज़माना जो है चोरी पर हाथ काटने का नहीं है। ये इनकार हुआ हुदूद और क़िसास का और अंग्रेज़ों के बनाए हुए दस्तूर को उसने जो है फ़ॉलो करने की बात कही, उसको गले लगाने की बात कही। एक होता है कि आदमी अपने इख्तियार से कोई जो है कानून नाफ़िज़ करे और वो भी काफ़िराना दस्तूर नाफ़िज़ करे और जो धोखा दिया इसराइल और फ़िलिस्तीन का नाम लेकर के इन्होंने, लेकिन काम उसके उल्टा किया। ये कहते हैं कि आज मोहम्मद मुर्सी होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। अरे क्या हो जाता? वो मिस्र भी आज दूसरा लुबनान बन जाता, दूसरा सीरिया बन जाता, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। वो तो चला गया इसलिए मिस्र जो है आज महफ़ूज़ है, वरना वो भी दूसरा लुबनान बन जाता। जिस तरीके से आज गज़ा को इन लोगों ने कर दिया, लुबनान को इन लोगों ने कर दिया है और सीरिया और इराक को कर दिया इन लोगों ने। वैसे ही वो भी एक दूसरा यमन और दूसरा लुबनान, मिस्र भी बना के ये लोग छोड़ते हैं।
تو ان لوگوں کی یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پالیسیاں ان کی الگ الگ ہوتی ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور حکم لگاتے، اس کو جو پورا جو شریعت کے جو احکام ہوں گے وہ بھی خوارج والی شدت پسندی وہ والی نافذ کریں گے دوسروں کے خلاف، اور جو ان کا اپنی جماعت سے تعلق رکھے گا، اپنی جماعت سے جس کا ان کا تعلق ہوگا، جس کا اس کے تعلق سے کچھ اور ہی وصول ہوں گے۔ اب بتائیے محمد مرسی اس کا جو نائب صدر تھا وہ عیسائی تھا، وہ عیسائی تھا، عیسائی کو بنا رکھے تھے یہ لوگ۔ اس پر بات تفصیل ہم بعد میں کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خواہ شریعت سازی سے متعلق ہو معاملہ یا دعوت دین سے متعلق ہو، ان دونوں چیزوں میں جو آج کی موجودہ تنظیمیں ہیں دین کے نام پہ بنی ہیں، زیادہ یہ اچھالتے ہیں انہی دونوں میدان کو لے کر کے۔ باقی عبادات ہیں، معاملات ہیں، وہ تو الگ رکھتے ہیں معاملہ، اس پہ زیادہ یہ اچھالتے نہیں ہے، اور نہ ہی ان دوسرے امور میں ان کی باتیں اور ان کے عقائد، ان کے نظریات کھل کر کے سامنے آتے ہیں، سوائے چند کی جو کتابوں میں موجود ہیں۔ جیسے آپ پڑھیں گے تو سید قطب اور مودودی اور اسرار وغیرہ کی کتابوں میں، لیکچروں میں آپ کو دکھائی دے گا، معاملات میں بھی، عبادات میں بھی اور عقائد میں بھی، تو وہ الگ ہیں، افکار و نظریات ان کے ہیں، وہاں بھی سب مطلب فساد کا شکار ہیں۔ لیکن خاص طور سے جو امپیکٹ کرتا ہے اور بظاہر دکھائی دیتا ہے اور اس کا اثر بھیانک اور مہلک اثر جو امت مسلمہ پہ دکھ رہا ہے، یہ دونوں جو میدان ہے، ایک شریعت سازی کا میدان اور ایک دعوت دین کا میدان، اس پہ جو ہے کافی برا اثر پڑا ہے ان کے غلط افکار اور نظریات کی وجہ سے، اور ان کے غلط اقدامات کی وجہ سے، اور ان کی دوغلا پنی کی وجہ سے زبردست نقصان ہوا۔ اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا اس تعلق سے کیا موقف ہے اور کیا اصول اور منہج ہے۔ تو میں نے جیسا کہ واضح کیا، کوئی بھی میدان ہو، شریعت سازی کا ہو، دعوت کا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، یا کوئی بھی میدان ہو، ان کے یہاں مرجع اور مصدر یعنی استفادہ کہاں سے کریں گے، رجوع کدھر کریں گے، ان تمام امور میں، ان تمام معاملات میں، چاہے وہ شریعت سازی کا ہو، دعوت دین کا ہو، عبادات معاملات کا ہو، یا کوئی بھی میدان ہو، ان تمام امور میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ کہاں رجوع کریں گے، کہاں ہے ان کا مرجع اور مصدر؟ قرآن اور سنت صحیحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہ کرو، کسی کی پیروی نہ کرو، تم لوگ تھوڑا ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف یہ واضح کیا کہ کس کی پیروی کرنی ہے ہمیں، اور مطلق طور پہ ہر جگہ ہر معاملے میں، اور کس کی نہیں کرنی یہ بھی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ آل عمران 132 نمبر آیت میں، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اسی چیز کو مضبوطی سے پکڑے رہیں جو آپ کی طرف وہی کی جا رہی ہے۔ مضبوطی سے تھامنے اور پکڑنے کی جس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہی ہے۔ تو وحی الہی کو پکڑنا مضبوطی سے، اسی میں کامیابی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض پر نہ آ جائیں۔ چنانچہ عام قاعدے کی روح سے، چاہے شریعت سازی کا معاملہ ہو یا دعوت دین کا معاملہ ہو، ان دونوں میدانوں میں، ان دونوں امور سے متعلق ان کے مختلف جو اصول ہیں ان پر کبھی بعد میں
تفصیلی گفتگو ہوگی ایک ایک کر کے، لیکن یہاں یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی میدان سے متعلق کوئی بھی چیز ہو، کتاب و سنت کے مطابق جب تک ہمارا وہ عمل نہیں ہوگا، ہماری وہ بات، ہمارا وہ عمل یا ہمارا وہ کردار جب تک کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوگا، یعنی وحی کے مخالف اگر ہوگا تو وہ مردود ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کہہ لیں، لائی ہوئی شریعت یا وحی الہی یا کتاب و سنت، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ تو کتاب و سنت کے مطابق، وحی الہی کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق جب تک ہمارا عمل نہیں ہوگا، جب تک وہ کبھی مقبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبلغ ہیں اور تبلیغ میں معصوم ہیں، جبکہ غیر رسول، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کی جو باتیں ہیں وہ تابع ہیں، اصل کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، تابع کی حیثیت رکھتی ہے۔ تبعیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی دوسرے کی بات ہے تو پھر اس کی تحقیق کی جائے گی، اس کو جانچا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا اور اس کو کتاب و سنت کے مطابق تولا جائے گا۔ اگر وہ کتاب و سنت کے موافق بات ہوگی تو اسے لیا جائے گا، اسے قبول کیا جائے گا اور اس کی بھی اتباع اور فرما برداری کی جائے گی۔ اور اگر اس کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے اگر خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے خلاف ہے، تو پھر نہ اس کی اطاعت ہوگی اور نہ ہی اس کی بات لی جائے گی۔ کوئی چاہے حاکم ہو، کوئی چاہے امام ہو، کوئی چاہے پیر ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی بھی ہو، اس کی بات نہیں لی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تمہارے جو اولو الامر ہیں، معاملات کے جو تمہارے مالک ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ مفسرین نے اس سے مراد علماء اور امراء کو لیا ہے، یعنی علماء دین اور حکام کو لیا ہے کہ ان کی بات کی اطاعت کی جائے گی لیکن مستقلاً نہیں۔ اسی لیے اطاعت کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے لیے مستقل طور پر ذکر کیا ہے اور رسول کے لیے بھی مستقل طور پر لایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا جب لفظ آیا ہے، یعنی حکام اور علماء کی اطاعت کی بات جب آئی ہے، تو وہاں پر لفظ اطاعت نہیں آیا۔ اس کا مطلب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے تابع ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مطلق ہے، یعنی قرآن میں اگر کوئی بات آ جائے اللہ کی طرف سے یا حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو مطلق طور پر اس کی اطاعت کی جائے گی اور اس کی روشنی میں عمل کیا جائے گا، اس سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے کسی بھی صورت، یا کہہ لیں کہ سرمو انحراف نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی دوسرے کی بات ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، کیونکہ مستقلاً جو ہے اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوگی اس کی بات تو بالکل نہیں لیا جائے گا، اور اگر موافق ہے تو لیا جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرما دیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی معصیت ہو رہی ہو، خالق کی معصیت ہو رہی تو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، اس کی کوئی فرما برداری نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اسی طریقے سے سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور منہج پر چلتے تھے،
इसी रोशनी में हमें तय करना होगा कि शरीयत क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है, रसूल ने क्या कहा है और सहाबा किराम ने कैसे समझ के उस पे अमल किया है। और उसके बाद फरमाया कि ये जो उसूल बयान किया गया है कि किताबुल्लाह और सुन्नत सहीहा की रोशनी में हम ज़िंदगी गुज़ारेंगे, तो ये जो उसूल है, इसके लिए दलील हमारे पास सिर्फ़ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल, इसी दलील पर एतमाद किया जाएगा, लोगों के आरा और इज्तिहाद पर नहीं। यानी हम लोगों के आरा और इज्तिहाद पर कोई उसूल और ज़ाब्ता नहीं बनाएँगे। अगर हम उसूल और ज़ाब्ता बनाएँगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई दलील हो किताब व सुन्नत से। उसी को हम उसूल कहेंगे, उसी को हम ज़ाब्ता कहेंगे। ज़ाब्ता से मुराद उसूल से मुराद शरई उसूल, शरई ज़ाब्ता, वरना दुनियावी ज़ाब्ता और उसूल लोगों के आरा व अक़वाल की रोशनी में, लोगों के इज्तिहादात की रोशनी में बना सकते हैं, दुनियावी उमूर चलाने के लिए। लोगों के अफ़कार, लोगों के आरा अक़वाल की रोशनी में आदमी उसूल बना सकता है, ज़ाब्ता बना सकता है, दुनियावी उमूर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, स्कूल चलाने के लिए, मस्जिद चलाने के लिए, इदारा चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए, दुनियावी उमूर चलाने के लिए लोगों के, इंसानों के आरा व इज्तिहादात और उनके अफ़कार से इस्तिदलाल करके आदमी उसूल और ज़ाब्ता बना सकता है, लेकिन शरई ज़ाब्ता नहीं बना सकता। शरई ज़ाब्ता के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए दलील और उसकी बुनियाद या तो किताबुल्लाह से हो या फिर सही हदीस से हो। लोगों के आरा और इज्तिहाद पर मबनी बिल्कुल नहीं, गर्चे उनकी नीयतें दुरुस्त और पाक ही क्यों ना हो, वो कितने ही बड़े आलिम ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके आरा और उनके इज्तिहादात सही और गलत दोनों से मुरक्कब होते हैं, दोनों का एहतिमाल है उसके अंदर। और जहाँ पर दोनों का एहतिमाल हो तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसूल नहीं बन सकता है। इज़ा जाअल एहतिमाल बतल इस्तिदलाल, ये उसूल है। किसी चीज़ के अंदर एहतिमाल आ गया कि इसके अंदर सही होने का भी इम्कान है और गलत होने का भी इम्कान है, तो उससे आप इस्तिदलाल नहीं कर सकते हैं शरई मामले में। और चूँकि कुरान और हदीस जो है ये वही है और इसके अंदर सही और गलत दोनों का एहतिमाल नहीं है, बल्कि सिर्फ़ सही होने का यकीन है। इसलिए शरई उसूल और ज़ाब्ता आप देखेंगे फ़िक़ही मसाइल में बहुत सारे लोग उसूल और ज़ाब्ता बना लेते हैं, हालाँकि उसके लिए ना कुरान की कोई दलील होती है, ना हदीस होती है। और वो एक उसूल और ज़ाब्ता हत्ता कि अकाइद तक में, अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात में भी ये लोग ऐसे उसूल और ज़ाब्ता बना लेते हैं, उस पर कोई दलील नहीं होती है। आप देखिए कुरान मखलूक है, उस ताल्लुक से उन्होंने कैसे उसूल बनाए उल्टे-सीधे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रूयत और दीदार के ताल्लुक से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम मखलूक़ात से बुलंद होने के ताल्लुक से, यानी अल्लाह की ज़ात, उसके अस्मा सिफ़ात, उसके अफ़आल वग़ैरह के ताल्लुक से इन लोगों ने गलत-गलत उसूल और ज़ाब्ते बनाए हैं, जो अक़्ल व मंतिक़ और इंसानी आरा व अफ़कार पर मबनी है। ऐसे ही दीन के दीगर अहकामात में भी बहुत सारे लोगों ने, गुमराह फ़िरक़ों ने उसूल और ज़ाब्ते बनाए हैं, जिन पर आप जो है कुरान और हदीस से दलील नहीं पाएँगे। बल्कि उलमा और फ़ुक़हा के इज्तिहादात और उनके आरा और नज़रियात पर मबनी पाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे उसूल और ज़ाब्ते की कोई हैसियत नहीं है। उन्हीं उसूलों और ज़ाब्तों की रोशनी में ये लोग फ़तवे देते हैं और इनकी जो है दीन की बुनियाद होती है और पता चलता है कि वो बिदअत का इर्तिकाब ज़िंदगी भर करते रहते हैं। उनके सामने जब हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में बात पेश की जाती है, फिर वो कहते हैं कि हमारे उलमा, हमारे अइम्मा भी तो कुरान हदीस समझते थे, वो भी तो जानते थे, हमसे बेहतर बल्कि जानते थे।
اور انہوں نے جو اصول اور ضابطہ بنایا ہے انہوں نے بہتر ہی سمجھ کے بنایا ہوگا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دنیا بھر کے ہیلے اور بہانے کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے اسی تعلق سے فرمایا تھا، جو کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجرا۔ اب دیکھیے واضح طور پر ہے کہ انسان اگر دین کے معاملے میں اجتہاد کرتا ہے اور وہ درستگی کو پہنچ جاتا ہے، حق تک پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر دیتا ہے۔ اور جب وہ اجتہاد کرتا ہے لیکن وہ غلطی کر جاتا ہے اجتہاد کرنے میں کسی بھی معاملے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 1 اجر دیتا ہے، اس کی محنت اور کوشش پر، اس کے اجتہاد پر، اس کی نیک نیتی پر، اور اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ نیت پر مبنی ہے کہ انسان، کوئی آدمی آپ کے پاس سے فیصلہ کرانے کے لیے آیا کسی معاملے میں، اس کا اختلافی معاملہ ہے، آپ کے پاس فیصلہ لے کر کے آیا، یا اسی طریقے سے کوئی بھی دینی معاملہ ہے، نیا معاملہ ہے، پیش آیا ہے، اور واضح طور پر، صریح طور پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو آدمی اجتہاد کرتا ہے۔ اور اجتہاد جو کرتا ہے یہ ہر کسی کو اختیار نہیں ہے، بلکہ جو کتاب و سنت کا صحیح علم رکھتا ہو، اس کے سامنے جس باب سے متعلق، مثال کے طور پر طلاق اور نکاح سے متعلق کوئی معاملہ ہے، تو وہ عالم دین، مطلب اس کو اتنا علم ہو، گہرا علم ہو کہ وہ طلاق اور نکاح سے متعلق جو حدیثیں ہیں حدیث کی کتابوں میں، اس پر اس کو عبور حاصل ہو۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں، اور جو صحابہ اور تابعین وغیرہ کے جو اقوال ہیں، ان کے آثار، اس پر اس کو عبور حاصل ہو۔ وہ دیکھتا ہے کہ صریح طور پر کوئی آیت ہے، حدیث ہے، یا اس پر جو ہے کسی کا فتویٰ ہے، صحابہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا پھر تابعین وغیرہ کا، سلف صالحین کا، وہ پھر اس کے بعد انہی اقوال کی روشنی میں، یا پھر وہ اپنے اجتہاد کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کسی نہ کسی حدیث کو یا آیت کو دلیل کے طور پر بیان کرتا ہے کہ یہاں پر اس طرح سے معاملہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی وہ دلائل سے، شرعی دلائل سے وہ استیناس کرتا ہے اجتہاد کے جو سارے شرائط بتلائے گئے۔ چنانچہ ایسی صورت میں، نیک نیتی کی صورت میں، اور کتاب و سنت سے وہ دور نہ جائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر وہ درستگی اور حق کو پہنچتا ہے، یعنی کتاب و سنت کے وہ موافق اس کا فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ کوشش کیا، اس کی نیت صحیح ہے لیکن وہ غلطی کر گیا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو 1 اجر دیتا ہے، اور اس کی غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو سند اور اس کی صحت کو جان بوجھ کر، یعنی کوئی حدیث سامنے آئی، وہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سفیان ثوری کی رائے قبول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے نام لے لیا سفیان ثوری، ورنہ کیونکہ ان کے زمانے میں سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت معروف تھے، تو انہوں نے ان کا نام لیا کہ سامنے آپ کے صحیح حدیث موجود ہے، صحیح دلیل موجود ہے، اس کو چھوڑ کے آپ سفیان ثوری کی بات لے رہے ہو، ان کی رائے کو قبول کر رہے ہو۔ اس پر آپ نے کہا کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس پر لاگو ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ضروری ہے کہ وہ لوگ ڈرے جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے، اس میں آپ کا فرمان ہے، آپ کا حکم ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور وہ کسی دوسری رائے پر عمل کرنے لگتے ہیں، کسی دوسرے کے قول کو لے لیتے ہیں۔
ان لوگوں کے تعلق سے یہ آیت کریمہ ہے کہ جو لوگ رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ لوگ ڈرے اس بات سے کہ کہیں وہ کسی فتنے سے نہ دو چار ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ قریب ہے تم پر آسمان سے پتھر نازل ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے کہا ہے۔ یہ دراصل حج تمتع کے تعلق سے بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے لوگوں کو منع کرتے تھے، جس میں ایک ہی سفر میں حج بھی کیا جاتا ہے اور عمرہ بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کا یہ اجتہاد تھا کہ ایک سفر میں صرف ایک ہی چیز کر سکتے ہو، یا تو حج کرو یا عمرہ کرو، دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ حج کرو، عمرہ کرنا ہے دوسرے سفر میں کرو۔ آپ جو ہے ایک ہی سفر میں دونوں کرنے سے منع کرتے تھے، یہ آپ کا اجتہاد تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے آپ نے ایک سفر میں حج اور عمرہ کیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسی بات کہہ رہے کہ ہمارے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، آپ نے ایسا کیا ہے اور میں اسی کے مطابق فتویٰ دے رہا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ فلاں نے کہا فلاں نے کہا، مطلب دوسروں کے اقوال اور آراء کی کیا حیثیت ہے؟ آپ دیکھیں یہ معمولی انسان نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں، تو بتائیے آج کل لوگ اپنے اماموں اور پیروں کو ایسا پیش کرتے ہیں لگے گا کہ وہ کوئی پہاڑ ہے۔ ارے بھائی کچھ بھی ہوں، حضرت عمر سے تو بڑے نہیں ہو جائیں گے۔ بات کے لوگ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، علم کے مقام میں، عبادت کے مقام میں، زہد و تقویٰ کے مقام میں، کتنی بڑے مقام پر کیوں نہ وہ فائز ہو، لیکن حضرت عمر کے مقام پر وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ان کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی کہ جب حدیث سامنے آ رہی ہے، آ گئی آپ کے، تو اب ایسی صورت میں کسی کی رائے اور قول کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، کسی کی رائے پیش نہیں کی جائے گی، کسی کا فتویٰ پیش نہیں کیا جائے گا، خواہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہی کیوں نہ ہو، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا ہی فتویٰ کیوں نہ ہو۔ تو نبی کا قول آ گیا، نبی کی سنت آ گئی، نبی کا عمل آ گیا، تو کسی کا فتویٰ کام نہیں کرے گا۔ آج اگر کوئی اپنے امام کا فتویٰ پیش کرتا ہے، کہتے ہیں مفتہ بھی قول ہے یہ، اب اس کے سامنے اگر حدیث پیش کر دو تو حدیث کو وہ لینے میں پس و پیش کرتا ہے، سچ و پنج میں رہتا ہے، تعویلیں کرنا، انہیں منسوخ کہنا اور ایسی اور ویسی بات۔ اب بہت سارے مسائل میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ قول صحیح ثابت ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات کہی، وہ صحابی رسول ہے، صغار صحابی میں ان کا نام آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ کی زیر تربیت تھے، حضرت عمر کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، حضرت عمر ان کو ہمیشہ بڑوں کی مجلسوں میں رکھتے تھے اور آپ سے مسائل پوچھتے تھے، آپ کو آگے بڑھاتے تھے۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آگے بڑھانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ حضرت عمر ہمیشہ اپنے ساتھ، بہت سے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بھی چھوٹا بچہ ہے، ان کو کیوں اتنا آگے آپ بڑھا رہے ہیں؟ آپ نے ایک بار جو ہے باقاعدہ سوال کر کے کہا اچھا ٹھیک ہے میں سوال کرتا ہوں، سورہ نصر جو چھوٹی سی آیت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ سورت آپ نے پڑھی اور لوگوں سے پوچھا آپ بتاؤ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دے پایا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، فتح مکہ کا ذکر کیا، کسی نے حمد و ثنا جو اس کے اندر آیا ہوا استغفار وغیرہ کی بات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بعد میں حضرت عمر نے پوچھا کہ ابن عباس تم بتاؤ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس جانب اشارہ کیا ہے، کس چیز کی خبر دی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی جانب اشارہ ہے، موت کی جانب اشارہ۔ تو حضرت عمر نے کہا یہی صحیح ہے، اور سب لوگوں نے اس کی تصدیق کی، کہا اسی لیے میں ان کو اپنی مجلس میں سب سے آگے رکھتا ہوں۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، اور یہ خود حضرت عمر کے قول کی تردید کر رہے ہیں کہ اگر نبی کا قول آ جائے تو چاہے ابو بکر ہوں، عمر ہوں، کسی کی رائے اور قول کو نہیں لیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی معاملہ ہو زندگی سے متعلق، انسانی زندگی سے متعلق کوئی بھی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، اخروی معاملہ ہو،
یا کوئی بھی میدان ہو، شریعت سازی کا میدان ہو، دعوت دین کا میدان ہو، اور دیگر عبادات اور معاملات کا میدان ہو، ہر جگہ ایک مسلمان کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول یہی مرجع اور مصدر ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کوئی بھی معاملہ ہو، دیکھیں من شیئن کا لفظ آیا ہوا ہے، فی شیئن، من شیئن یا فی شیئن، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور شیئن کے نکرہ ہے، کوئی بھی چیز ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے فی شیئن، نکرہ پر حرف جر داخل ہوتا ہے کہ مطلب اس کے اندر مزید نکارت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بھی معمولی سی معمولی چیز ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے کتاب اللہ کی طرف آؤ، سنت رسول کی طرف آؤ۔ اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ دیکھیے شرط لگائی، اگر مسلمان ہو تو پھر تم کو آنا ہی ہوگا کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے قول کی طرف آنا ہوگا، اسی میں تمہارا حل ہے، اسی میں تمہارے تمام مسائل کا حل موجود ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف۔ تو جو صحیح اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان سمجھتا ہوگا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا اصلی مصدر اور مرجع مانے گا، اس کے علاوہ باقی دیگر جو مراجع اور مصادر ہیں ان کی حیثیت اصلی نہیں بلکہ تابع کی ہے، جو بھی ہے چاہے وہ قیاس ہو یا اجماع ہو، وہ تابع ہیں، اصلی نہیں ہے۔ اہل سنہ والجماعہ اس کو بھی مانتے ہیں مگر تابع ہو کر کے، نہ کہ اصل ہو کر کے۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں یا انکار کرنے کا الزام لگاتے ہیں، وہ سب غلط ہے، کوئی بھی صورت ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر میدان میں اہل سنہ والجماعہ اور الحدیث، چاہے وہ شریعت سازی کا معاملہ ہے، دعوت دین کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، کتاب و سنت کو اپنا مرجع اور مصدر مانتے ہیں، اور یہی صحیح ہے، ہمیں اس کو کبھی جو ہے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد شیخ جو دوسروں کا کوئی کمنٹ ہو، کوئی اور سوالات ہو وہ رکھے۔ جی جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ شیخنا ہمارے سامنے کچھ آڈینس موجود ہیں سوال کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کو ایڈ کیا جا رہا ہے، وہ اپنا سوال آپ سے کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے گیسٹ ہمارے آج کے جو ہیں وہ احمد ہیں، میں ان کو ایڈ کرتا ہوں، وہ اپنا سوال کریں۔ جی احمد بھائی، اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہوں تو آپ اپنا سوال رکھیں انشاءاللہ۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے شیخ؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ شیخ ہمارا سوال یہ تھا کہ گناہوں کی وجہ سے کیا انسان کے دماغ پر اور کیا وہ انسان وہمی مریض ہو جاتا ہے؟ آپ کی آواز بہت سلو ہے، تھوڑا تیز بولیں۔ شیخ کیا انسان گناہوں کی وجہ سے وہمی مریض ہو جاتا ہے، دماغی مریض؟ گناہوں کی وجہ سے ذہنی مریض ہو جاتا ہے، یہ سوال ہے آپ کا؟ جی 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 جی، یہ تو حقیقت ہے کہ جو گناہوں میں برابر ملوث سے ہوتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے، اور خاص طور سے اگر وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، اور یہ 99% یہی ہوتا ہے کہ آدمی غلط کام کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، یا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، لوگوں پر زیادتی کر رہا ہوں، وہ اس کو احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس اس کے ذہن پر سوار رہتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور کب تک کریں گے، اور یہ چیز وہ سوچتا رہتا ہے، اور اس وجہ سے وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض ہو جائے گا، یقیناً ہو جائے گا، اور اسی کو ذہنی مریض بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا وہ احساس جو اس کے اندر برابر باقی رہتا ہے کیونکہ وہ غلط کر رہا ہے، ہاں الا یہ کہ وہ جو غلط کام کر رہا ہے اس کو وہ پیشہ سمجھ لے اور اس کو غلط نہ سمجھے۔ جو غلط کام کر رہا ہے، جو گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کو غلط سمجھ کے نہ کرے اور گناہ سمجھ کے نہ کرے،
بلکہ اس کو حلال اور جائز سمجھ کے کرے تو پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے کہ ایک بدعتی ہوتا ہے، وہ بدعت کو سنت اور دین سمجھ کے کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. لیکن ایک آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے مگر اس کو غلط سمجھ کے کرتا ہے، اس کو حرام سمجھ کے کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ احساس رہتا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے اس کے اوپر یہ بھوت سوار رہتا ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم غلط پہ غلط کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی ہماری پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں، لوگ کیا کہیں گے. ساری چیزوں کا اس کے اندر اس کے اندر احساس سے پیدا ہو رہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ایک جسم کے اندر کیمیائی طور پر، نفسیاتی طور پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور یقیناً پڑتا ہے، اور اسی سوچ میں رہتا ہے. وہ نفسیاتی مریض ہو سکتا ہے، ذہنی مریض ہو سکتا ہے. جی جی احمد بھائی، اگر آپ کے پاس منہج سے متعلق کوئی اور سوال ہو تو بتائیں انشاءاللہ، نہیں تو پھر دوسرے گیسٹ کو موقع دیتے ہیں. جی شیخ، ہمارا منہج سے متعلق ایک سوال تھا کہ جی کچھ لوگ آج کل منکرین حدیث کا مسئلہ آ چکا ہے، بولتے ہیں ہم حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم صرف اہل قرآن ہیں. تو شیخ کیا ایسے لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ جی، جی قرآن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ہیں. وہ دراصل قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ حدیث کا انکار کر کے، سنت کا انکار کر کے کوئی قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا ہے. قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن کو سمجھنے کی یہ ایک دین ہے، اور اس کی تشریح، دین کی تشریح اللہ کے رسول نے سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں پیش کیا ہے. تو ہم اس کی تشریح کے بغیر قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. قرآن کے اندر آیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. لیکن نماز کیسے قائم کرنا ہے، کتنی وقت کی نماز پڑھنی ہے، کتنی وقت کی نمازیں فرض ہیں. آپ بتائیے، اللہ کے رسول معراج میں گئے، وہاں پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، اس کے بعد اس کو کم کیا گیا اور 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، جس کا ثواب جو ہے 50 نماز کے برابر ہے. حضرت جبریل اس کے بعد آئے، 2 دن آپ نے پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھائی، دوسرے دن آخری وقت میں نماز پڑھائی، اور اس کے بعد کہا دونوں کے درمیان یہ وقت ہے ہر نماز کا. اور پوری تفصیل کتنی رکعت فجر میں، کتنی رکعت ظہر میں، کتنے عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، پوری تفصیل ہے. اور ہر رکعت کی اپنی الگ تفصیل ہے، نیت سے لے کر کے تکبیر تحریمہ اور قرات وغیرہ، قیام سے لے کر کے رکوع، اور اسی طرح سے سجدہ اور تشہد اور تسلیم تک، سلام پھیرنے تک، تشہد، اور اس کے بعد کی جو اذکار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری تفاصیل آپ کو کہاں ملیں گی؟ بتائیے. آپ قرآن کو صرف اگر مانیں گے تو دین پہ عمل کر پائیں گے؟ جو کہ نماز، جو کہ دین کا اہم رکن ہے شہادتین کے بعد، کیسے آپ عمل کر پائیں گے؟ ایسے ہی آپ جو ہے زکوٰۃ کو لے لیں. قرآن میں تو آپ دیکھیں گے بھائی زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی مقدار کیا ہوگی، ساری چیزیں، نصاب کیا ہے اس کا، کن کن چیزوں کے اندر زکوٰۃ، زیادہ سے زیادہ آپ تفصیل پائیں گے تو زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے مصارف جو 8 ہیں قرآن کی روشنی میں. لیکن کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کون زکوٰۃ دے گا، کہ اس کا نصاب کیا ہے، مقدار کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جن کے اندر زکوٰۃ دینا واجب ہے، کن چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ حدیث کی کتابوں میں جائیں، چیپٹر، زکوٰۃ کا چیپٹر کھولیں، اتنی تفصیل آپ کو ملے گی. وہ ساری تفاصیل کیا آپ کو ان ساری تفاصیل پہ عمل کرتے ہیں، اور ضروری ہے، واجب ہے، کہاں سے عمل کرتے ہیں؟ حدیث کی روشنی میں عمل کرتے ہیں. آپ تجارت اور معیشت کا معاملہ لے لیں، بہت وسیع اور بڑا جو ہے یہ چیپٹر ہے، کتاب البیوع کے نام سے. آپ جائے دیکھیں، کتاب التجارہ، کتاب البیوع، بہت بڑا وسیع چیپٹر ہے. آپ قرآن میں دکھائیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ مختصر عبارت، ٹھیک ہے، سود حرام ہے، لیکن اس کی ساری تفاصیل ہے وہ کہاں ملے گی؟ حدیثوں کے اندر ملے گی. کون کون سی تجارت، پورا نام لے کر کے بتایا گیا ہے
کس چیز کو آپ خرید سکتے ہیں، کس کو بیچ سکتے ہیں، اور کہاں کیسے معاملات آپ کر سکتے ہیں، اور اس کی تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ حدیثوں ہی میں ملے گی۔ اگر آپ سنت کا انکار کر دیں گے، حدیث کا انکار کر دیں گے، تو ان ساری چیزوں پر کیسے آپ دیکھیے جو انکار کرتے ہیں سنت کا، ایسے بہت ساری چیزوں کا معاملہ ہے، نماز روزہ ہے، اور اسی طرح سے حج ہے، اور بھی دین کے تمام احکام اور فرائض کا معاملہ ہے۔ یہ جو انکار کرتے ہیں حدیث کا، ان کے پیچھے ایک بڑا مقصد جو ہوتا ہے دین کے تمام احکام و فرائض سے پیچھا چھڑانا۔ اب بتائیے، عام طور سے منکرین حدیث کو دیکھو گے وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں، کلین شیو رہتے ہیں، عام طور سے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں داڑھی رکھنے کا ذکر نہیں ہے، یہ تو حدیث میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں۔ تراویح نہیں پڑھنا کہیں لکھا ہوا ہے حدیث میں، قرآن میں تو کہیں تراویح پڑھنے کے لیے نہیں آیا، وہ حدیث میں ہے، اس میں لوگوں کا اختلاف ہے ایسا اور ویسا۔ تراویح پڑھنے سے چھٹی پائے کہ نہیں؟ داڑھی رکھنے سے چھٹی پائے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں، اب داڑھی رکھنے کو تو مولانا مودودی نے لکھ دیا باقاعدہ، یہ تو شعار ہے اب قوم اور تہذیبی، یعنی ایک تہذیبی شعار ہے، یہ دین سے اس کا کوئی تعلق، انہوں نے بھی لکھ دیا ہے۔ اور اپنی عمر کے ایک لمبے وقفے تک انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تھی، کلین شیو رکھتے تھے، آخری عمر میں رکھنا شروع کیا۔ تو آپ دیکھیں گے منکرین حدیث کا اس کے پیچھے، انکار حدیث کے پیچھے جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دین کے بہت سارے احکام سے اور بہت ساری چیزوں سے پیچھا چھڑانا اپنے آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں اصول آپ کو، ورنہ آدمی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، موقف ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دین جو ہے نام ہی ہے کتاب اللہ اور حدیث کا، صحیح حدیث کا، سنت رسول کا، ان دونوں کے بغیر دین جو ہے ادھورا رہ جائے گا۔ صرف قرآن کو یا صرف حدیث کو اگر مانیں گے تو دین ادھورا ہے، دونوں کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ منکرین حدیث پہ لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اتنا آپ سمجھ لیں۔ جی جزاک اللہ، امید ہے احمد بھائی کو جواب مل چکا ہوگا۔ تو جزاک ہمارے اگلے اللہ گیسٹ ہیں عبد المقیت، ان کو ایڈ کیا گیا ہے، وہ اپنا سوال کریں، منہج کے متعلق سوال کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم محترم، ایک السلام سوال ورحمۃ یہ تھا، کہ ایک ڈاکٹر زبیر صاحب، حافظ زبیر صاحب، یہ اشکال چھوڑے تھے ذہنوں میں لوگوں کے کہ امام ابن حجر اور امام ذہبی اور کچھ نام لیے ہیں انہوں، یہ لوگ کچھ اشعری والعقیدہ تھے اور ان سے مستفید ہوتے ہیں آج کے لوگ علماء، ہر ایک مستفید ہوتا ہے اس سے، ان کی کتابوں سے، ان کے کام سے۔ تو پھر یہ لوگ اس طرح سے عقیدہ رکھتے تھے، کیا یہ صحیح ہے ان کا یہ عقیدہ، ایسا کچھ تھا یا یہ بدعتی تھے؟ پھر یہ لوگ آج دوغلا پن کرتے، یہ جو منہج نام لگا کے یہ بتانا چاہ رہے ہو زبیر صاحب، تو یہ اشکال کا جواب کیا ہے، تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے۔ اور امام حجر کا یہ وہ جو اشکال چھوڑے یہ ایسے تھے، فلاں عقیدے کے تھے، ان کا صحیح عقیدہ کیا تھا، یہ واضح کر دیجیے۔ جی شیخ، سوال واضح؟ جی سوال واضح ہے۔ جی انشاءاللہ۔ ایسے بہت سارے محققین، علماء یا امت کے اندر لوگ پائے گئے ہیں جن کے یہاں کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں پائی گئی ہیں، جیسے انہوں نے ابن حجر رحمہ اللہ کا نام لیا، یا اور دوسرے لوگوں کا، امام نووی وغیرہ کا، تو اشعریت پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے کہیں پر انہوں نے اللہ رب العالمین کے صفات میں تعویل کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہیں پر ان لوگوں نے تعویل کی ہے، ورنہ بہت سارے معاملات نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اسماء صفات میں کہیں کی تعویلات، آپ جیسے مثال ابن حجر کی کتاب فتح الباری دیکھ لیں، تو کہیں اسماء اور صفات میں تعویل کی گئی ہے، اور وہ غلط ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابن حجر ہوں یا امام نووی ہو یا کوئی بھی ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے، کسی کا کوئی دفاع نہیں کرتا، نہ ڈیفینڈ کرتا ہے۔ آپ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب جو فتح الباری ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں،
علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس پہ تعلیقات چڑھائی ہے اور لکھا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. تو وہ ایک بڑے امام تھے، ان کی 99% باتیں سب صحیح ملیں گی آپ کو. کہیں پر معمولی غلطی ہے تو اس کو بھی ایکسپوز کیا گیا، اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ غلط ہے. فلاں نے، ابن حجر ہو یا کوئی بھی، انہوں نے یہاں پر غلطی کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو بتایا گیا ہے باقاعدہ. اور جب پڑھایا جاتا ہے، بخاری پڑھائی جاتی ہے یا فتح الباری کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو وہاں پر اس چیز کو بتایا جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہو. اب مثال کے طور پر اگر آپ شرح نووی پڑھیں گے، صحیح مسلم کی شرح جو ہے نووی کی، اس کو جب پڑھیں گے تو انہوں نے کہیں اس طرح کی غلطی کی ہے. تو جب وہ عبارت آتی تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ غلط کیا ہے، انہوں نے یہاں پر غلطی کی ہے اور صحیح چیز یہ ہے. تو سب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، واضح کیا جاتا ہے. اور یہ چیز علماء اور طلباء جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہاں بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے فتح الباری ہو یا شرح نووی ہو، یہ کتابیں عوام الناس میں نہیں مشہور ہیں. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اصل میں جی شیخ، یہ یہ بھی لوگ سوال تھا تھوڑا سا. جی آپ ایک منٹ ہماری بات ابھی آپ کو واضح سمجھ میں آ جائے گی. جو غلطی جس سے پیمانے کی ہوتی ہے اور جس دائرے تک ہوتی ہے وہاں اس کو بتایا جاتا ہے. اگر مثال کے طور پر فتح الباری کا دائرہ بڑھ جائے یا ابن حجر رحمہ اللہ ہیں ان کے مقلدین ہو جائیں اور ان کی ایک جماعت بن جائے، فرقہ حجریہ بن جائے، تو پھر ایسی صورت میں اور ان کی باتوں کو لوگ اچھالنے لگے. ابھی دیکھیے سب سے پہلے اہل الحدیث اور سلفی جو ہیں وہی اس فرقے پر رد کریں گے اور ان کی باتوں کو اچھالیں گے، تو اس کی تردید کریں گے، اس کو ایکسپوز کریں گے. تو جس کا جو دائرہ جتنا بڑا ہوتا ہے، جس کا امپیکٹ اس کا بھاری ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لوگ اس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، اسی قدر اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے ڈاکٹر اسرار ہوں یا مولانا مودودی، ان لوگوں کی جماعت ہے، باقاعدہ تنظیم ہے، اس کے فالوور ہیں، اور باقاعدہ ان لوگوں کی طرف سے لوگ دفاع کرتے ہیں. ان کے جھوٹ، ان کے غلط افکار، ان کے نظریات، گمراہ کن نظریات، یہ جو ڈاکٹر زبیر ہے نا، یہ خود دفاع کرتے ہیں اور یہ مغالطہ پیش کرتے ہیں سلفیوں کے درمیان. خاص طور سے یہ فلاں نے غلطی کیا تو ان کو نہیں بیان کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دائرہ جتنا بڑا ہوتا ہے، ابن حجر جو ہے فیس بک پہ نہیں بولتے تھے، سوشل میڈیا میں تقریریں نہیں کرتے تھے، ٹی وی پہ نہیں بولتے تھے، وہ تحریریں لے کر کے اس طریقے سے جماعت بنا کے اپنے پیچھے تنظیم بنا کے نہیں چلے گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کا جو دائرہ ہوتا ہے اسی حساب سے اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے. تو ان کو جس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے اسی حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ان کے اندر یہ غلطی. اس کے علاوہ اور کیا ہے بھائی؟ ایکسپوز کرنا یا تردید کرنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے ابن حجر کی غلطی کو بتایا جاتا ہے جہاں پر وہ غلطی بیان کی جاتی ہے، ویسے ہی ان لوگوں کی غلطیوں کو بھی بتایا جاتا ہے جہاں پر ان کی غلطیاں بیان کی جاتی ہیں اور ان کا دفاع کیا جاتا ہے. اور جس کا اثر جتنا بھیانک ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی غلطی کو اور بتایا جائے گا، اور جس کے پاس جتنی زیادہ غلطیاں ہوں اور اس کا اثر جتنا بھیانک ہو اسی حساب سے اس کو ایکسپوز کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کسی میں فرق نہیں کرتے، ہر ایک کے بارے میں بتاتے ہیں. اور جہاں تک یہ استفادے کی بات ہے تو استفادہ یہ مطلق طور پر منع نہیں کرتا ہے کوئی. یہ بھی یہاں یہ مغالطے سے کام لیتے ہیں، یہ دوغلا پنی ان کے اندر خود ہے، یہ لوگ خود جھوٹے ہیں اور یہ خود مغالطے اور ابلیسی مغالطہ سے کام لیتے ہیں. مطلق طور پر کوئی منع نہیں کرتا ہے کہ فلاں کی کتاب نہ پڑھو یا فلاں کی تقریر نہ سنو. وہ حد بندی کرتے ہیں. جو خالی الذہن کچھ نہیں جانتا ہے دین کے بارے میں، وہ دین سیکھنے کی بات کرتا ہے، تو ہم اس کو لے جا کر کے اسرار کی تقریروں کی نہیں سیٹ کر دیں گے، بیٹھا دیں گے جاؤ سنو، یا مودودی کی لٹریچر کو نہیں تھما دیں گے کہ لے جاؤ پڑھو اور دین سیکھو. سمجھ رہے ہیں؟ یا فوراً جو ہم اس کو فتح الباری نہیں دے دیں گے کہ جاؤ، اور شرح نووی نہیں دے دیں گے
जाओ और कशाफ नहीं दे देंगे, क्या नाम है, कौन है वो जो मुतज़िली थे बहुत बड़े, उनकी जो है किताब कशाफ, ज़मख़शरी, तो ये किताबें हम उनको नहीं दे देंगे कि ले जाओ पढ़ो। क्यों? इसलिए कि भाई वो पढ़ करके गलत राय काम कर सकता है और वो गुमराह भी हो सकता है। तो जो खाली उस ज़हन हो, अभी मुब्तदी तालिब है या खाली उस ज़हन है, उसको कुछ नहीं मालूम है, वो दीन सीखना चाहता है, तो उसके हाथ में मौदूदी का लिटरेचर नहीं पकड़ा देंगे कि जाओ दीन को सीखो। ऐसा लोग सीखते हैं दीन। तफ़हीमुल कुरान ले लिए और जो दूसरी लिटरेचर की किताबें उसी वो दीन सीखते हैं, धीरे-धीरे उसी को दीन समझ बैठते हैं। वही खारिजियत, वही सौराइयत और वही सारी जो है अशरियत और खारिजियत उनके दिमाग में बैठ जाती है। मना इन लोगों करते हैं, जो लोग दीन सीखना चाहते हैं, नए सिरे से। लेकिन जो लोग दीन की बातें जानते हैं, उसूल की बातें जानते हैं, अकायद की बातें जानते हैं, सारी चीज़ें, उनके लिए मना नहीं है। वो चाहे मुंतही तलबा हों या वो उलमा हों या जिनको जो है दीन के उसूल से वाक़फ़ियत है, कुरान और हदीस से और अकायद की बातों को वो जानते हैं, उनके लिए कोई मना नहीं, वो किसी की भी किताब को पढ़ें। हम खुद पढ़ते हैं, क्यों मना करेंगे भाई? हम खुद इन लोगों की किताबों को पढ़ते हैं। तो हकीकत जानने के लिए और इसी तरीके से उस पर रद्द करने के लिए किसी की भी किताब आप पढ़ सकते हैं, अहल बिदा की किताब आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। समझ रहे हैं? तो मना कोई मतलब तौर पर नहीं करता है कि उनसे इस्तिफ़ादा से क्यों मना कर रहे हो और उनसे खुद इस्तिफ़ादा कर रहे हो। ये जो है लोगों के सामने मुग़ालता पेश करना ताकि अहले बिदात को इनके जो महबूब हैं उनको प्रोमोट किया जाए, उनको भी सामने लाया जाए और इब्न हजर और नौवी और फलाह और धमाक का मुकाबला किया जाए। भाई आज के ये मौजूदी असरार, ये लोग जो है इब्न हजर का मुकाबला करेंगे, हैं? वो जो है स फतहुल बारी जो लिख कर के गए हैं, कभी नहीं ये लोग मुकाबला कर सकते हैं। अरे मुकाबला तो लोग इब्न तैमिया से करवा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं? तो अहले सुन्ना वल जमाअह जो सलफ़ी हैं, ये कभी नहीं मुतलक तौर पे मना करते हैं, जो दीन सीखने की बात करते हैं, उनको मना करते हैं। हाँ, कि कहीं गुमराही का आदमी शिकार ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी हो, ऐसा नहीं कि किसी की गलती को एक्सपोज़ नहीं किया जाता है कि अगर जो है थोड़ा गलती करे या कोई पहले का हो या जो है हम दूसरे के खिलाफ दूसरों की गलती के एक्सपोज़ करते हैं। एक आदमी जमात बना के गया है, तंज़ीम बना के गया, उसके पास अंधभक्त फ़ॉलोवर हैं, जो सख्ती से उसकी बातों की तायीद ही नहीं बल्कि जो है एक दीन समझ कर के अमल करते हैं और उसका दिफ़ा करते हैं, ताज्जुब रखते हैं, उसकी गलत बातों के का भी जो है दिफ़ा करते हैं। आप बताइए वहदतुल वजूद का दिफ़ा ये बंदा खुद किया है। डॉक्टर असरार के वहदतुल वजूद वाले नज़रिए का कुफ़्रिया नज़रिए का दिफ़ा इस बंदे ने खुद किया है। आप क्या समझते हैं? और मौदूदी के जो है गलत अफ़कार नज़रियात सहाबा के बारे में आप बताइए वो लोग खुल के दिफ़ा करते हैं। ये लोग तो कहते हैं खिलाफत मुल्क की सबसे अच्छी किताब है। हैं? लोग क्यों जो है जवाब दे रहे हैं भाई? तो जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, जिसका जो है जितने ज़्यादा समाज पर असर पड़ेगा और जहाँ-जहाँ वो गलत बातें जाएँगी तो आदमी उसी पैमाने पे रद्द करेगा। मैं कहता हूँ कि इब्न हजर रहमहुल्लाह हो या नववी रहमहुल्लाह, इन लोगों की बातें भी जो कि हालाँकि बहुत ही मामूली हैं, इन लोगों के मामले इन लोगों के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर उसका भी गलत असर बड़े पैमाने पर हो और अवाम में पब्लिक में उसी हिसाब से मशहूर हो जैसे इन लोगों की बात, तो उन पर भी रद्द किया जाएगा उसी तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। और ख़ास तौर से अगर वो लोग इनकी तरह जमात और तंज़ीम बनाते, तो ये लोग जमात और तंज़ीम अपने पीछे अंधभक्त छोड़ के गए हैं भई। हज़ारों, सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों में, करोड़ों में तादाद होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, इन सबको आगाह रखना और उन गलतियों से आगाह करना ज़रूरी है। आखिर बताइए गलती ही से तो वाज़ेह कर रहे हैं। हमारी भी अगर कोई गलती हो, किसी भी पैमाने पर अक़ीदे के एतबार से, मनहज के एतबार से या दीन के किसी भी मामले में अगर हमारी कोई गलती हो तो कोई भी जो उसको बयान कर सकता है, वाज़ेह कर सकता है। जिस पैमाने पर मैं बोल रहा हूँ, जहाँ बोल रहा हूँ या जहाँ हम लिख रहे हैं, किसी भी हद तक जहाँ वहाँ आदमी बयान कर सकता है। तो किसी की भी गलती को आदमी बयान कर सकता है अगर दीन के मामले में है तो, उसमें कोई रू रियायत नहीं है। और अहलुस सुन्ना वल जमाअह, अहलुल हदीस कोई रू रियायत नहीं करते हैं, कोई भी हो, उसकी गलती को बयान करते हैं, किसी भी पैमाने पर हो। तो ये लोग मुग़ालते से काम लेते हैं। ज़्यादातर इनके यहाँ मैं कहता हूँ अहले बिदात के यहाँ
یا تو دلیل اگر وہ صحیح دیتے ہیں، صحیح دلیل پیش کرتے ہیں تو استدلال نہیں صحیح ہوتا ہے، یا جھوٹی دلیل پیش کرتے ہیں، یا مغالطے سے کام لیتے ہیں، یا شبہات سے کام لیتے ہیں۔ تو ان کے پاس شبہات، مغالطے، غلط اور جھوٹی دلیل اور غلط اور جھوٹا استدلال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شیخ ایک جزاک سوال ہے اللہ ہاں یا نا کا، بس ہاں یا نا کا ہے بس. ہماری کیا اسٹریم اشعری کا جو وقت ہے، جی عبد المقید بھائی صرف میں آپ سے معذرت ایک چاہتا ہوں میں کہ اسٹریم کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ سے میں اپیل کروں گا کہ آپ انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں سوموار کے دن پھر سے ایڈ ہوں اور اپنا سوال کریں، کیونکہ ہم آلریڈی 5 منٹ اوور جا چکے ہیں، کیونکہ جو اصول ہے 1 گھنٹہ اسٹریم چلتی ہے۔ تو میں آپ سے معذرت ٹھیک ہے چاہتا ہوں، اسی طرح سے اور بھی آڈینس جو ہیں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر و جزاک واسع اللہ جزا۔ خیر. شیخنا آج کی اسٹریم ہماری یہیں پر ختم ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلی اسٹریم میں ہم اصول منہج کے تعلق سے دوسری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح سے میں اپنے تمام آڈینس کا شکریہ ادا کروں گا جو آج کی اس اسٹریم میں ہمارے ساتھ بنے رہے، اور ساتھ ساتھ میں معذرت چاہوں گا وہ احباب، وہ ناظرین جو ایک لمبے سمے سے انتظار میں تھے شیخ محترم سے سوال کرنے کے لیے، لیکن ان کو موقع نہیں مل پایا۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال کمنٹ سیشن میں لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ ان کے سوالات کو اگلی اسٹریم میں لینے کی کوشش کریں گے، اور ان سے ساتھ ساتھ اپیل یہ بھی کروں گا کہ اگلے ہفتے سوموار کے دن 9:30 بجے سے لے کر 10:30 بجے کے بیچ پھر سے وہ ایڈ ہوں، اور جو بھی سوال آج ان کے ذہن میں تھا پھر اس سوال کے ساتھ وہ واپسی کریں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے میں تمام ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔